عزیز طلباء السلام علیکم۔ یہ تیسری نمبر سبق ہے جماعت ہفتم کی اردو کی کتاب پاکستان سریز کی ہے، اور سبق کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس کا مشق ہے، ایکسرسائز ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی ہے سیرت یعنی کردار، اخلاق حسنہ پیارے اخلاق، اخلاق خلقی جمع ہے، معنی ہے عادات، امتیاز فرق یا برتری، رہنمائی راستہ دکھانا، ارشادات بیانات یا اقوال، برعکس مخالف، اپو و درگزر گناہوں کی معافی، اطوار طور کی جمع ہے طریقے، تسلی و تشفی حوصلہ بڑھانا، فطرت عادت، قدرت لمحہ پل، نمایاں ظاہر یا خاص، لطف مزہ، اور دوسرا جو الف کے ساتھ یا ہاؤ کے ساتھ اس کو مزاح پڑھتے ہیں، برتاؤ یعنی سلوک، مختصر ایثار قربانی۔ مختصر جوابات میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو کیا ہے؟ آپ اس سوال کا جواب اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے نمایاں پہلو میں سادگی، سچائی، دیانتداری، شرافت، صبر، تحمل، ایثار، محبت، شفقت اور خدمت خلق شامل ہے۔ یا آسان کا سب سے لکھ سکتے ہو رسول اللہ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا نمبر سوال ہے قرآن پاک میں ہدایت کے لیے کون سی دعا سکھائی گئی ہے؟ تو سورۃ فاتحہ ہے۔ جواب میں لکھا ہے قرآن پاک میں ہدایت کے لیے جو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہو نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ تیسرا نمبر سوال ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہمارا ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق ہو۔ یہ تیسرا نمبر سوال لکھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی کیا مثال پیش کی؟ جواب میں لکھا ہے کتاب میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود گانٹتے، اپنے کپڑوں کو خود پیون لگاتے اور اپنے ہاتھ مبارکہ سے اسی طرح کام کرتے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے، اپنی بکری کا دودھ خود دوتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ نمبر 4 نمبر سوال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا کوئی واقعہ بیان کیجیے۔ جواب میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست اور دشمن پر ہر ایک سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے دکھ پہنچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیزوں کو شہید کیا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ سوال کا جواب مختصر بھی لکھ سکتے ہو۔ الفاظ متضاد ہیں، متضاد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک الفاظ دوسرے کے مخالف ہو، یعنی اس کے الٹ ہو، یعنی اس کے معنی مختلف ہوں۔ بہار، خزاں، پھول، کانٹے یا کانٹا، زیادہ کم، تیزی آہستہ، اٹھاتی بٹھاتی، میٹھی یا کڑوا، ٹھیک ہے، کڑوی صحیح ہے، خوشگوار خوشگوار، نئے نئے پرانے، خوشبو بدبو، آہستہ آہستہ، جلدی جلدی، سکون بے چین۔ یہاں اسم معرفہ کی تعریف لکھا ہے، لیکن اسم معرفہ جو ہے معنی کی لحاظ سے اسم کے 2 اقسام ہیں، ایک اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ ہے۔ یا اس کی تعریف ہے کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، مثلا علی لاہور ضرب کلیم۔ اسم معرفہ کے اقسام ہیں ہمارے پاس، اسم عالم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اسم عالم کی تعریف یہ وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، یعنی کسی شخص کا وہ نام جو اس کی پہچان کی علامت بن جائے اسم عالم کہلاتا ہے، جیسے شاعر مشرق، شمس العلماء علامہ اقبال اور قائد اعظم وغیرہ۔ اسم عالم کے اقسام میں کسی بھی شخص کا خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف وغیرہ شامل ہے۔ یہ اس کے اقسام ہیں، یعنی
اسم عالم کے 5 اقسام ہیں، یعنی خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف۔ جتنا کافی ہے۔ والسلام۔